پاکستان کے جوہری پروگرام پر سمجھوتا نہیں ہوگا، وزیر اعظم شہباز شریف کا دو ٹوک موقف۔ کابینہ اجلاس سے خطاب میں کہا کہ میزائل پروگرام پر امریکی پابندیاں بلا جواز ہیں۔ کراچی سمیت ملک بھر میں مہاجر کلچر ڈے جوش و خروش کے ساتھ جاری۔ گورنر ہاؤس کراچی میں مہاجر کلچر ڈے پر ثقافتی میلہ جاری۔ گورنر سندھ کامران ٹسوری اور دیگر کا خطاب۔ اور طویل انتظار ختم، آئی سی سی نے چیمپئنز ٹرافی کا شیڈیول جاری کر دیا۔ ایونٹ کی میزبانی پاکستان کرے گا۔ ہائیبرڈ ماڈل کے تحت بھارت اپنے میچ دبئی میں کھیلے گا۔ ہائی والٹیج پاک بھارت ٹاکرا 23 فروری کو شیڈیول۔ چیمپئنز ٹرافی میں بھارت کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے کھیل کو قربان کیا گیا۔ برطانوی اخبار ٹیلی گراف کی آئی سی سی پر کڑی تنقید۔ لکھا، آئی سی سی کے ہر ایونٹ میں بھارت کو فائدہ پہنچایا جاتا ہے، صرف بھارت کو معلوم ہوگا کہ وہ ناک آؤٹ میچ کہاں کھیلے گا۔ بھارت کا پاکستان کو فائنل کرانے سے روکنا شرمناک ہے۔ چیمپئنز ٹرافی کا فائنل کہاں ہوگا یہ 4 مارچ کے بعد معلوم ہوگا۔ کرکٹ پر صرف بھارت کی اجارہ داری ہے۔ بانی پی ٹی آئی نے کہا، اچھی بات ہے مذاکرات شروع ہوئے ہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کی اڈیالہ جیل میں ملاقات کے بعد گفتگو۔ کہا، بانی کو مذاکرات پر بریفنگ دی۔ بانی نے کہا، ایک ٹائم فریم کے اندر پیش رفت ہونی چاہیے۔ ملاقات میں سول نافرمانی کی تحریک پر کوئی بات نہیں ہوئی۔ مذاکرات کے اگلے دور میں ہم اپنا چارٹر آف ڈیمانڈ حکومتی کمیٹی کے سامنے رکھیں گے۔ ہماری کوشش ہے کمیٹی کی ملاقات بانی پی ٹی آئی سے ہو۔ مذاکرات کے اگلے دور میں ہمارے تمام ممبران میٹنگ میں شریک ہوں گے۔ بانی پی ٹی آئی سے اہلیہ بشرا بی بی کی بھی ملاقات، میڈیا سے گفتگو کیے بغیر روانہ۔ پاکستان میں انٹرنیٹ کی رفتار بڑھانے کی جانب اہم قدم۔ انٹرنیٹ کی رفتار بڑھانے کے لیے جدید کیبل آج منسلک ہوگی۔ کراچی کے ساحل پر 45,000 کلومیٹر طویل زیر سمندر انٹرنیٹ کیبل پہنچ گیا۔ زیر سمندر انٹرنیٹ کیبل سے افریقہ سے پاکستان کو 24 ٹیرا بائٹس بینڈ وڈتھ دستیاب ہوگی۔ اس وقت پاکستان کو 7 کیبل سے تقریباً 8 ٹیرا بائٹس بینڈ وڈتھ دستیاب ہے۔ ٹو افریقہ سب مرین انٹرنیٹ کیبل 2025 کی آخری سہ ماہی میں فعال ہوگی۔ آئی ٹی ماہرین کا کہنا ہے اس اقدام سے انٹرنیٹ سپیڈ بڑھے گی۔ اسلام آباد میں 42 دن میں انڈر پاس مکمل۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے جناح ایونیو انٹرچینج انڈر پاس کا افتتاح کر دیا۔ تقریب سے خطاب میں کہا، 42 دن میں انڈر پاس مکمل کرنے کے نیا ریکارڈ قائم کیا گیا۔ محسن نقوی اور ان کی ٹیم نے شبانہ روز محنت کی۔ قومیں دن رات کام کر کے ہی ترقی کرتی ہیں۔ پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کو بھی اسی طرح آگے لے کر جائیں گے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی زیر صدارت پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی کوارڈینیشن کمیٹی کا اجلاس۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان پاور شیئرنگ کے معاملے پر بات چیت۔ پیپلز پارٹی کی طرف سے بیوروکریسی اور اتھارٹیز میں تعیناتیوں سے متعلق تحفظات زیر بحث۔ ذرائع کا کہنا ہے پیپلز پارٹی مختلف اضلاع میں لا افسران کی تعیناتی چاہتی ہے۔ امریکہ کا پاکستان میں فوجی عدالتوں سے سیویلینز کی سزاؤں پر تشویش کا اظہار۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر نے ٹویٹ کیا، فوجی عدالتوں سے شہریوں کی سزاؤں پر تشویش ہے۔ پاکستان سے منصفانہ ٹرائل اور انسانی حقوق کے احترام کا مطالبہ کرتے ہیں۔ ایسا منصفانہ ٹرائل چاہتے ہیں جو پاکستانی آئین کے مطابق ہو۔ برطانوی وزارت خارجہ کا کہنا ہے، فوجی ٹرائل سے منصفانہ ٹرائل کے حق کو نقصان پہنچتا ہے۔ پاکستان عالمی معاہدے کے تحت اپنی ذمہ داریاں نبھائے۔ مقامی اور بین الاقوامی ستارے حرکت میں آ گئے، تبدیلی آنے والی ہے، بانی جلد رہا ہوں گے۔ سابق صدر عارف الوی کہتے ہیں، ثالثی وہاں نہیں ہوتی جہاں قبضہ ہو، بات چیت صاحب حکومت نہیں صاحب اقتدار سے ہوتی ہے۔ اب بھی وقت ہے، سارے معاملات ریورس کرو، بانی پی ٹی آئی کو راضی کرو۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب حکومت سے مذاکرات کی کامیابی کے لیے پرامید، کہا ہماری ٹیم نے اپنا موقف پیش کر دیا۔ اسد قیصر کا کہنا ہے، حکومتی ٹیم کے سامنے 3 پوائنٹس رکھے ہیں، ملک میں غیر قانونی اقدامات بند کیے جائیں، بانی پی ٹی آئی اور دیگر رہنماؤں اور کارکنان کو رہا کیا جائے، 9 مئی اور 26 نومبر کے واقعات کی جوڈیشل انکوائری کی جائے۔ شیخ وقاص اکرم بولے، مذاکرات این آر او کے لیے نہیں، غیر منصفانہ طور پر قید رہنماؤں کی رہائی کے لیے کر رہے ہیں۔
आरिफ अलवी चाहते हैं उनका लीडर अंदर और बाहर उनकी दुकान चलती रहे। इन्हें शोशे छोड़ने के बजाय अपने लीडर की रिहाई के लिए किरदार अदा करना चाहिए। वज़ीर इत्तलात सिंध शजील मेमन कहते हैं मुहाजिर डे मनाने का फैसला सियासी जमात का है। सिंध में रहने वाले हर भाई को सिंधी समझते हैं, उर्दू बोलने वाले भी सिंधी हैं। GHQ हमला केस में बानी PTI और फवाद चौधरी की CCTV फुटेज के लिए दरखास्तें मुस्तरद। ATC रावलपिंडी ने फैसला सुना दिया। प्रोसिक्यूटर ने मौक़िफ़ अपनाया। डयाला जेल महकमा दाखिला पंजाब के मातहत है। CCTV का अख्तियार उन्हीं को है। दरखास्त गुजार CCTV के लिए महकमा दाखिला पंजाब से राब्ता कर सकते हैं। सोशल मीडिया पर झूठा प्रोपेगेंडा। IG इस्लामाबाद ने 11 मुल्जिमान को 24 दिसंबर के लिए नोटिस जारी कर दिए। नोटिस सिबगतुल्लाह विर्क, मोहम्मद अरशद, अताउर रहमान, अजहर मशवानी, अरूसा नदीम, मोहम्मद अली मलिक, शाजेब विर्क, मूसा विर्क, अकराम खताना, तकवीम सदीकी और दीगर को जारी किए गए। तारीखी तौर पर हमें रेवेन्यू शॉर्टफॉल का सामना है। लोगों को बताना होगा कि टैक्सेस आपकी भलाई के लिए ले रहे हैं। यहाँ लोगों को कहा जाता है कि ऐसा नहीं करेंगे तो उड़ा कर रख देंगे। शिबली फराज की सेनेट की कायमा कमेटी खजाना के इजलास में गुफ्तगू। वजारतों में थिंक टैंक के कयाम की तजवीज। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा शिबली फराज की तमाम बातों से मुत्तफिक हूँ। टैक्स खला से मुतालिक तमाम नकात अहम हैं। चाहते हैं जो टैक्स निजाम का हिस्सा नहीं वो भी इसका हिस्सा हो। राइट साइजिंग के हवाले से काबीना ने 2-3 चीजें तब्दील करने की हिदायत की है। मुल्क भर में सर्दी की लहर। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मौसम सरमा की पहली बारिश। मरी में बारिश के साथ बर्फबारी। स्कर्दू में पारा -11, गिलगित और दीव में -8, अस्तोर में -7 तक गिर गया। कल्लात -6, कोयटा और जियारत में -5 रिकॉर्ड किया गया। कराची में यख बस्ता हवाएं, दर्जा हरारत 9 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। आज़रबाईजान के आला सतह के दिफाई वफ्द का एयर हेडक्वार्टर्स का दौरा। आज़रबाईजान के नायब वजीर दिफा की क़यादत में वफ्द की एयर चीफ से मुलाकात में बाहमी और पेशा वराना उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। आज़रबाईजान के आला सतही वफ्द का एयर हेडक्वार्टर्स का दौरा। आज़रबाईजान के नायब वज़ीर दिफा की क़यादत में वफ्द की एयर चीफ से मुलाकात। डीजी रेंजर्स और IG सिंध की ज़ेर सदारत अमन अमान से मुतालिक अहम इजलास। कमिश्नर कराची पुलिस, रेंजर्स और हसास इदारों के आला अफसरान की शिरकत। तर्जुमान रेंजर्स का कहना है यौम क़ायद, क्रिसमस और साल नौ की तक़रीबात की सिक्योरिटी का जायजा लिया गया। आदि जराइम पेशावर अफराद के खिलाफ मुश्तरका ऑपरेशन तेज करने की हिदायत। बलोचिस्तान में पोलियो का एक और केस सामने आ गया। कल अब्दुल्ला के 1.5 साल के बच्चे में पोलियो वायरस की तस्दीक। रवा साल पोलियो के रिपोर्ट केसेस की तादाद 65 हो गई। मुहाजिर कल्चर डे पर कराची भर में रैलियां। MQM ने रैलियों के इस्तेकबाल के लिए कैंपस कायम किए हैं। रैलियां 7 बजे तक गवर्नर हाउस पहुंचेगी। गवर्नर हाउस में मुहाजिर कल्चर डे पर सकाफती मेले की तैयारियां मुकम्मल। 52 फुट लंबा और 150 फुट चौड़ा डिजिटल स्टेज तैयार। मेले में बानियान पाकिस्तान की कुर्बानियों के हवाले से दस्तावेजी फिल्म दिखाई जाएगी। गवर्नर सिंध और शुरका कुर्ता पजामा और शॉल पहनकर शिरकत करेंगे। गवर्नर सिंध ने शुरका में कुरानदाजी के जरिए तहाइफ और प्लॉट देने का ऐलान किया। के सबसे बड़े सरकारी जिना अस्पताल के शोबा हादसात में स्ट्रेचर की शदीद कमी। मरीजों के साथ आए अफराद के दरमियान झगड़े मामूल बन गए। जिना अस्पताल में यौमिया 1600 मरीज लाए जाते हैं। इमरजेंसी में सिर्फ 150 स्ट्रेचर मौजूद। शोबा हादसात में तकरीबन 1000 स्ट्रेचर्स की जरूरत है। कराची कोरंगी में घर से बेहोशी की हालत में मिलने वाला एक शख्स दम तोड़ गया। रेस्क्यू हुकाम का कहना है घर से 5 अफराद तशवीशनाक हालत में मिले थे जिन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया। पुलिस का कहना है लगता है तमाम अफराद ने कोई जहरीली चीज खा ली थी। कतर का शाम में तवानाई समेत मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी का ऐलान। कतर के वजीर ममलिकत बराए खारजा उमूर की शाम के दौरे में तहरीर शाम के सरबराह अहमद अशरफ से मुलाकात। दोनों मुल्कों में इंसानी बुनियादों पर ताउन के अलावा ताल्लुकात की मजबूती और सरमायाकारी पर तबादला ख्याल।
احمد الشرا نے امیر قطر کو شام کے دورے کی دعوت بھی دی۔ اسرائیلی فورسز کے شمالی غزہ میں کمال عدوان اسپتال پر مسلسل حملے، طبی عملے سمیت 20 افراد زخمی۔ اسپتال کے ڈائریکٹر نے بین الاقوامی برادری سے فوری مدد کی اپیل کر دی۔ دیر البلح میں امدادی سامان لے جانے والے قافلے پر اسرائیلی فورسز کی بمباری، 4 سیکیورٹی اہلکار شہید۔ رہائشی عمارت پر بمباری میں بچے سمیت 4 افراد جان سے گئے۔ 24 گھنٹے میں 26 فلسطینی شہید۔ اسرائیلی حکومت نے جنگ کو مزید جاری رکھنے کے لیے $9 بلین کے بجٹ کی منظوری دے دی۔ اسرائیل نے اسماعیل ہنیہ کو قتل کرنے کا اعتراف کر لیا۔ اسرائیلی وزیر دفاع کاٹس نے کہا، حماس رہنما کو ہم نے ایران میں نشانہ بنایا، حوثیوں کا بھی ایسا ہی انجام ہوگا جیسا ہنیہ سمیت خطے میں ایرانی قیادت والے اتحاد کے دیگر ارکان کا ہوا۔ جو حال غزہ اور لبنان کا کیا ہے، سنا اور حدیدہ کا بھی ویسا ہی حشر کریں گے۔ دعویٰ کیا تل ابیب نے ایران کے دفاعی نظام کو اندھا کر دیا ہے، ان کی پیداوار کو نقصان پہنچایا اور شام کی اسد حکومت کو گرا دیا۔ ون ڈے سیریز کے بعد ٹیسٹ سیریز کی تیاریاں، پاکستان کرکٹ ٹیم آج سینچورین میں پریکٹس کرے گی۔ باکسنگ ڈے ٹیسٹ کا آغاز جمعرات سے ہوگا۔ ٹیسٹ اسکواڈ میں شامل کھلاڑیوں نے ٹیم کو جوائن کر لیا۔ بابر اعظم، محمد رضوان، سائم ایوب، نسیم شاہ، سلمان علی آغا، کامران غلام اور عبداللہ شفیق شامل ہیں۔ سیریز میں جنوبی افریقہ کو ایک کامیابی ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ کے فائنل میں پہنچا دے گی۔ 19 سال بعد ویسٹ انڈین ٹیسٹ ٹیم کا دورہ پاکستان۔ پی سی بی نے ویسٹ انڈیز کے دورہ پاکستان کی تفصیلات جاری کر دی۔ سیریز کے دونوں میچز ملتان میں کھیلے جائیں گے۔ ویسٹ انڈیز کی کرکٹ ٹیم 6 جنوری کو اسلام آباد پہنچے گی۔ 10 سے 12 جنوری تک راولپنڈی اسٹیڈیم میں 3 روزہ میچ کھیلے گی۔ پہلا ٹیسٹ 17 جنوری سے شروع ہوگا۔ ویسٹ انڈیز نے دورے کے لیے 15 رکنی اسکواڈ کا بھی اعلان کر دیا۔ چیمپئنز T20 کپ کا چیمپئن کون ہوگا؟ ٹورنامنٹ کی 2 ٹاپ ٹیموں میں مقابلہ کل ہوگا۔ اسٹالینز کی ٹیم شاندار فارم میں 8 میں سے 6 میچز جیت کر براہ راست فائنل میں جگہ بنائی۔ کوالیفائرز میں مارکورز نے لائنز کو ہرا کر فائنل میں انٹری لی۔ ہر دل عزیز ورسٹائل فنکار معین اختر کا 74واں یوم پیدائش۔ لاجواب ڈائیلاگ ڈیلیوری اور ہر کردار میں حقیقت کا رنگ بھر دینے کا فن رکھنے والے معین اختر نے اسٹیج، ٹی وی اور فلم میں اپنی صلاحیتوں کے جوہر دکھائے۔ انہیں صدارتی تمغہ برائے حسن کارکردگی اور ستارہ امتیاز سے بھی نوازا گیا۔ اور تم مجھے یوں بھلا نہ پاؤ گے، مدھر آواز، دلکش انداز، سروں کے بادشاہ محمد رفیع کا یوم پیدائش۔ رفیع کے گائے سینکڑوں گیت آج بھی مقبول، ان کی آواز سننے والوں پر سحر طاری کر دیتی ہے۔